اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کئی دنوں سے تقریباً جو ایک ہی ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ جنگ کا بھی ٹاپک ہے، اس میں مسلمانوں کی منافقت کا بھی ذکر ہے، اس میں ہمیں تیاری کا اور کس طرح سے اولو الامر کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ یعنی کئی انٹرسٹنگ ٹاپک تھے جو صرف جنگ سے نہیں جڑے ہوئے تھے اور جو صرف اس زمانے تک محدود نہیں تھے۔ آج بھی آپ اور میرے لیے اس میں ایسی ڈھیروں ڈھیر نصیحتیں تھیں، اور اگر آپ نے روز کی کلاس لی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ باتیں ہمیں نظر آئیں۔ اب جب ہم نے کل جو آیت نمبر 81 سورہ نساء پر اینڈ کیا تھا، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ 81 آیت میں سٹارٹنگ یہی ہوئی کہ تم بظاہر تو کہتے ہو کہ ہم آپ کے تابع ہیں، ہم اوبیڈینٹ ہیں، ہم فرما بردار ہیں اپنی گورنمنٹ کے، آپ کے لیڈر کے، رسول کے۔ تم ایک طرف تو فرما برداری کا اوتھ دیتے ہو، دوسری طرف تم بیٹھ کر اولو الامر یا پھر رسول کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہوتے ہو جو ان کی باتوں کے علاوہ باتیں ہوتی ہیں، جس پر رب تعالیٰ نے آپ کو اپنا غصہ بتایا۔ آپ کو اور مجھ کو یہ پیغام ملا کہ اللہ تعالیٰ سب لکھ رہے ہیں کہ کتنی باتیں کرنی چاہیے، کتنی باتیں ضروری نہیں ہیں، اولو الامر کے خلاف کئی اقدامات درست نہیں ہیں، کچھ چیزیں اولو الامر یعنی گورنمنٹ تک محدود ہوتے ہیں، جس میں آپ کا چھپ چھپا کر بات کرنا کوئی تک نہیں بنتا۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آج کے تو دور میں کم از کم بہت ہی فریڈم آف سپیچ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بات کرنے کا ایک تمیز کے ساتھ ایک دائرے میں رہ کر بولنے کا حق ہے۔ آپ بے شک اپنی بات کانوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لیکن آپ زبردستی ٹھیکیدار نہ بن جائیں اولو الامر کے بھی۔ اور ایڈوائس کا مطلب ہے جسٹ ایڈوائس، ایڈوائس کا مطلب ہے کہ صرف ایک مشورہ دے رہے ہیں جو کانوں تک جائے، اور جو سنسیئر ہوں گے تو پھر وہ آپ کی بات کو غور ضرور کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پیغام یہ ملا آیت نمبر 81 میں کہ ایسے منافق ہر دور میں ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اور نبی کے خلاف بھی ہوتے ہیں، خود مسلمان ہوتے ہوئے بھی۔ تو اے نبی، ان سے بہت ڈرنے کی اور بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اعرض عنہم، اعراض کرو ان سے، اگنور کرو ان کی ایکٹیویٹی کو، اور تم اپنی اسٹریٹجی کو مضبوط کرو۔ وتوکل علی اللہ، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اور اچھی تیاری ہے اور لوگ تمہارے اپنے اندر والے تمہارے خلاف ہیں تو نو پرابلم، اب کیا کر سکتے ہیں، تیاری میری مضبوط ہو اور متقی بھی ہم ہوں، اور ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنی ہو، لیکن سامنے والا ہمارے ایکشن کو سمجھ نہیں پا رہا ہے تو گو آن۔ آپ جو ملک کے بڑے ہو، فیلڈ کے بڑے ہو، آپ کو اپنا ایکشن لینا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ اپنا اسسمنٹ ضرور کریں۔ اور پھر اینڈ میں جو ہمارا پوائنٹ تھا کفا باللہ وکیلا، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے وکالت کے اعتبار سے، جس پر ہم نے ایک پورا ٹاپک شفاعت کا بتانے کی کوشش کی کہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ اور میں آخرت کی شفاعت کا عقیدہ جو رکھتے ہیں کہ کوئی غیر اللہ تعالیٰ کے سامنے میری شفاعت کرے گا، جبکہ دنیا میں تو ہم سب کو وکیل کی ضرورت ہے، شہادتوں کی بھی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار کوئی ہمیں غلط کام کے لیے فورس کر رہا ہوتا ہے، زبردستی کر رہا ہوتا ہے، تو تب ہم کو اللہ کی کتاب کی شہادت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہمیں انسان لوگ نہیں ملتے ہیں شہادت کے طور پر، اور ایک سامنے والا ظلم پر آ جاتا ہے اور زبردستی ہمیں گناہ پر مجبور کر رہا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے۔ فوج سے ہٹ کر اگر ہم یہ بات کریں ایز اے سویلین، تو کوئی کسی کو اتنا مجبور نہیں کر سکتا۔ اتنے ہلکے تو نہ آپ ہو، نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہلکا رکھا ہے، اور ایون کوئی عورت اور لڑکی بھی اتنی ہلکی مت سمجھو اس کو کہ وہ تمہارے سے ڈر جائے گی۔
اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا وقار ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو تم اس کو مجبور ہرگز نہیں کر سکتے، وہ تمہارے ٹریپ میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ تم فزیکل اس پر ہو جاؤ، ہاتھ پیر مارنے لگو، چلانے لگو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن فزیکلی اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا بچ بچاؤ خیال سے رکھو، اور کوئی اطاعت کی ضرورت نہیں غلط کاموں میں، اور قیامت کے دن وکیل صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے، کوئی غیر اللہ بھی وکالت، ایون انبیاء کرام نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ قرآن میں دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا گیا وحی میں، کہ میں بھی تم پر وکالت نہیں کر سکوں گا، بلکہ پھر یہاں تک اور کھول کھول کر بتایا گیا کہ میں تمہارے لیے بھی خوف کھاتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے، اور مجھے اپنے لیے بھی خوف ہے اس بڑے دن کے عذاب سے، اور میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے بھی، اور نہ ہی میں اختیار رکھتا ہوں اپنی نفس کے لیے بھی۔ تو جب اتنی بات محکم انداز میں کھول کر بتا دی، لیکن آج کا مسلمان وکالت، وکیل شفاعت، اس ٹاپک کو اگر نہیں سمجھ سکتا تو وہ اس کی کم ظرفی ہے، کم علمی ہے، جو کہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جگہ جگہ بورڈز کہ جی ٹریفک کے قانون توڑنے پر کوئی غفلت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے، ایکسیڈنٹ میں آپ کا ہاتھ ہے، تو آپ بالکل معصوم بننے کی کوشش مت کرو، آپ کو دھر لیا جائے گا۔ بالکل قرآن نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ اگر توحید کے معاملے میں تم نے توحید کو نہ سمجھ سکے، ہم نے کل بھی آپ کو وکیل کے معاملے میں جو شفاعت کا ٹاپک اٹھایا تھا، آپ کو کہا تھا کہ یہ شرک سے بہت نیئرسٹ ہے، یہ شرک کے بڑا قریب عقیدہ ہے، جیسے نظر لگنے کا عقیدہ شرک سے بہت قریب ہے، جیسے وہم کرنے کا عقیدہ شرک سے بہت قریب ہے، جیسے جادو ٹونے اور ان اوتھینٹک حدیثیں، یہ ساری چیزیں شرک سے بہت قریب ہیں، کیونکہ اگر آپ جب اللہ تعالیٰ کی باتوں میں شراکت داری کر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی بات ہے، یہ بھی رسول کی بات ہے، یہ بھی پراپر بات ہے، یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی اوتھینٹک ہے، یہ بھی متفقن علیہ ہے، یہ بھی شرک ہے، اور پروردگار سب گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے، اس لیے تھوڑا سنبھل لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اوکے، آپ اپنے معاملے میں اعملوا علی مکانتکم انی عامل، مجھے آپ کو بتانا تھا سو میں نے بتا دیا، آگے ہم سب کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ اور دیکھیں آیت 82 جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس پہ ذرا سا غور کریں کہ شفاعت کے ٹاپک کے بعد کیا آ رہا ہے آگے، افلا یتدبرون القرآن، یہ جو تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں وکالت کے اعتبار سے، افلا یتدبرون القرآن، تم نے قرآن پر کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہی تو بس موسٹ اوتھینٹک چیز ہے۔ آگے دیکھیں اسی پر ہی بات چلے گی، انٹرلنک ہوگی، کہ تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تو نمبر 1 ہم پوائنٹ لائیں گے کہ دیکھ لیں قرآن پر غور و فکر کرنا کتنا ضروری ہے، نہ کہ صرف ثواب کمانا اور حافظ قرآن بننا۔ میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میرے بچے خود حافظ قرآن ہیں، لیکن بخشے نہیں جائے گا بندہ جب تک کہ اعمال اچھے نہ ہوں۔ ایون والدین جو اس خوش فہمی میں ہیں کہ حافظ قرآن جن کے بچے ہیں وہ بخشے جائیں گے ماں باپ، تو یاد رکھیے گا کہ کوئی وکیل نہیں ہوگا، وکیل کا ہی ٹاپک چل رہا ہے۔ ہم نے اگر نبی ولی کا نام لیا تو جو ہمارے ہاں جو ایک کرنٹ افیئرز میں جو ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے کہ والدین تو بخشے جائیں گے، تو یہ خوش فہمی سے بھی نکل آئیں۔ اگر ایک شخص ایکس وائی زی وہ خود اچھا نہیں ہے، اور اس نے کئی مسجدیں، کئی حافظ قرآن، کئی درس، کئی انسٹیٹیوٹ بنا لیے، کئی کنویں کھدوا لیے، مسجدیں بنوا لی، لیکن اگر وہ خود اچھا نہیں ہے تو کوئی اچھائی اس کے کام نہیں آئے گی۔ ایون صالح اولاد بھی صالح والدین کے کام آئیں گے، یہ ایک چین ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میں نے اکثر جگہ دیکھا کہ جب یہ میں ٹاپک کسی میت کے گھر میں یا کسی رینڈم سپیچ میں یا فرینڈز میں جب بھی ڈسکس کرتی ہوں، ان کو بہت غصہ آتا ہے مجھ پر کہ صالح اولاد کیوں نہیں کام آئے گی، صالح والدین ہیں تو وہ تو خود ہی بخشے جائیں گے،
تو اگر برے والدین ہیں اور صالح اولاد ہے تو کیوں نہیں کام آئے گی؟ میں نے کہا بھائی مجھ پر اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو، مجھ سے اتنی چڑ کیوں آ رہی ہے؟ میں بھی تو اولاد والی ہوں، میں بھی تو کسی کی بچی ہوں، اور میرے بھی تو کوئی بچے ہیں۔ میں تو ہر وہ نظریہ بتا رہی ہوں جو میں نے قرآن سے سمجھا کہ اگر ایک انسان اچھا نہیں ہے تو نہ اس کی صالح اولاد اس کے کام آئے گی، اور جہاں صالح انسان ہے وہاں تو اس نے غیروں کو بھی جو تعلیم دی ہے اور غیر بھی جس سے مستفید ہوئے ہیں، فائدہ اٹھایا ہے۔ میں تو آپ کو ہمیشہ ایک کرسچن کی بھی اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک کرسچن بھی اگر آپ کو وعلیکم السلام کہتا ہے تو یہ اس کی دعا اگر آپ صالح ہیں تو عرش تک جائے گی، اللہ قبول فرمائیں گے۔ اگر ایک کرسچن، مشرک، ایتھیسٹ، یہودی، جو 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 آپ جس کو غلط سمجھتے ہوں، بہت ہی غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں نا ہم تو، کئی لوگوں کو، ہمارے تو اپنے مسلمانوں میں اتنے فرقے باز ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک نان مسلم بھی آپ کو وعلیکم السلام والی چھوٹی سی دعا بھی دیتا ہے، وہ بھی اگر آپ صالح ہیں تو آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ ہرگز نہیں دیکھا جائے گا کہ دعا دینے والے کا عقیدہ کیا ہے، دعا جس کو جا رہی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے اس سلامتی کا۔ تو افلا یتدبرون القرآن، تم لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ یہ اس وقت بھی میں جو اتنی باتیں بتا رہی ہوں، اگر کوئی کہے گا کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے، تو بھائی خود ہی قرآن پڑھ لو، ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹھ کر، تدبر کر لیتے ہیں۔ قرآن ہی نے جو باتیں بتائی ہے، انشاءاللہ میرا وعدہ ہے قرآن سے باہر نکلنے کی میں کوشش نہیں کروں گی۔ تو تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر؟ وکیل کو بھی پیچھے سے لے لیں ٹاپک، نبی کے خلاف جانے، ایڈمنسٹریٹر کے خلاف جانے، اولو الامر کے خلاف جانے پر بھی آپ اس کو کانٹیکس سے لے لیں، تو تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے ساتھ انٹرلنک ہو رہی ہے آگے کی آیت، ایک قرآن ہے جو اوتھینٹک ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر ہوتا وہ غیر اللہ کی طرف سے یہ قرآن بھی، تو البتہ وہ پاتے اس میں اختلافاً کثیرا۔ یہ بڑی مضبوط بات اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلافاً کثیرہ پاتے، یعنی اس کا آنسر یہ آیا کہ جو بھی کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوگی اس کو صحیح کا درجہ نہیں مل سکتا۔ تو جہاں ہم نے شرک کی بات کی کہ ہم کس کس طرح سے شرک کرتے ہیں، وہمات، تعویذ، نظر اور وکیل، شفاعت، تو اسی طرح جب ہم کسی کتاب کو صحیح کا درجہ دیتے ہیں اور بعد بعد ہم مسلمان صحیح بخاری، صحیح مسلم، میں اس لیے نام لے رہی ہوں کہ اب کب تک آپ اور میں چھپن چھپی کا کھیل کھیلیں گے؟ کب تک؟ ابھی بھی نہیں۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی بھی وقت نہیں آیا کیا؟ ابھی 60 سال کے ہم ہو گئے، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اب بھی ہم کھل کر بات کر سکیں کہ بھائی تم بہت بڑا شرک کر رہے ہو؟ اور پھر ہم بیسیکلی، ہم تو اب سنی شیعہ بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں، لیکن کم از کم ہم بلونگ تو سنی فیملیز سے اگر کر رہے ہیں تو تب بھی کھل کر نہیں بولیں گے کہ کیا تم لوگوں نے یہ الفاظ کے استعمال کیے، جیسے ہم نے اپنے بیچارے والدین تک کو کہا کہ امی اس طرح سے نہ کہیں کہ آؤ تمہارے ابا کا فاتحہ ہے۔ ہم نے کہا امی پھر میں نہیں آ سکتی ہوں، آپ نے یہ کیا کہا کہ ابا کا فاتحہ ہے؟ کہا اچھا سوری۔ ہمارے والدین نے اتنے بڑے بڑے جنہوں نے کام کیے انہوں نے بھی کہا اوکے تو اچھا ہے بتا دیا۔ ہم نے کہا امی آپ نے کیوں کہا نظر لگ گئی؟ کہا نہیں منہ سے نکل گیا۔ تو جب ہم والدین کے ساتھ منگل ہو کر، جب ہم والدین کے ساتھ پیار سے، محبت سے، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، کہ تم نے ایسا کیوں بول دیا، تم نے ایسے کیوں کہا، اپنا کریکشن کرو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح پیش ہوں کہ ہمارے اعمال میں شرک نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو جو آپ اور ہم مسلمانوں نے 2025 میں بھی اپنی کتابوں کے نام نہیں بدلے اور اپنی کتابوں کے آگے صحیح کا درجہ لگایا، صحا ستہ، آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ صحا ستہ، یعنی جو ہماری 6 کتابیں ہیں وہ صحیح کے درجے پر ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں وہ 4 میں تو گڑبڑ ہے،
پھر کہتے ہیں نہیں بخاری بالکل صحیح ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی بخاری صاحب نے 6 لاکھ میں سے 6,000 چنی، تو وہ منکرین حدیث نہیں ہوئے؟ جب ان کے پاس 6 لاکھ حدیثیں آئی تھیں، انہوں نے 6 لاکھ میں سے 6,000 کی چھانٹ کی، تو تب وہ منکرین حدیث نہیں ہوئے؟ اور اگر اب ہم بخاری کا مطالعہ کر کر اور بتاتے ہیں کہ یہ غلط یہ غلط یہ غلط، تو آپ کہتے ہو منکرین حدیث؟ کدھر جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے اور کتنا چھپاؤ گے اپنے آپ کو؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ ہم اگر کہیں کوئی چیز چھپاتے ہیں، خیانت کر جاتے ہیں، مار تو پڑ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خیانت کرنے پر سیف سائڈ رہیں گے، ہم سمجھتے ہیں بٹرنگ کرنے پر اور حقیقت کو چھپانے پر تھوڑی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے، وہ تو آئیں گے، وہ تو آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا کہ کہاں کہاں ہم فیلئر ہو گئے، کہاں کہاں ہم نے بات کو زبان کو دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا جو منکرین حق ہیں کہ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ زبان کو مروڑ کر ایسے ایسے سٹائل سے بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور کیا چاہیے مجھے کہ وہ میری اصلاح کر دیں، وہ میری برائیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رہنمائی مجھے مل جائے، مجھے خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص کیا جائے کہ جی اس کی برائیاں دور کر دو کیونکہ اس سے سیدھی بات کی ہے۔ یہی ہوگا نا انشاءاللہ جو میں نے سمجھائے کہ سیدھی بات کرو، میں تمہارا کریکشن کروں گا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے آرڈر نافذ ہوگا کہ اس کے اندر فلاں فلاں برائیاں ہیں، اس نے آج سیدھی بات کی ہے جو بہت مشکل بات تھی لیکن بڑی بات تھی لیکن منہ سے نکالا ہے، تو اس کی برائیوں کو دور کر دو، اس کے اعمال نامے کی اصلاح کر دو، اور اس کی ایٹ لاسٹ بخشش کر دو۔ یہی تو ہمیں چاہیے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اتنی ایزی عربک کے ساتھ پروردگار یہ وعدہ آپ کو دے رہے ہیں، قولو قولا سدیدا، سیدھی بات کرنا سیکھ۔ کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ مر کے کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں روز درس کرتی تھی اور بس ہاں یہ میں نہیں بتا سکی، ہاں وہ میں نہیں بتا سکی کیونکہ دشمن بہت تھے۔ اچھا جی یہاں فوج پر باتیں کر رہے ہو کہ جان دے دو، جان دے دو، یہاں پر فوجی جان دینے پہ تیار ہے نبی کے، اور اگر جو جان نہیں دیتا آپ اور میں اس کو برا بول رہے ہیں، تو آپ اور میں کس کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ اور میں اس وقت کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں جو ہم فوجیوں کو برا بول دیں، یا جو ہم اس زمانے میں لوگوں کو برا بول دیں کہ انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، انہوں نے بہانے بنائے؟ آپ اور میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی کہ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اگر یہ قرآن غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں بھی اختلافاً کثیرہ پاتے۔ اس سے آنسر آ گیا کہ جب بھی کوئی کتاب انسان کی لکھی ہوئی ہوگی اس میں اختلافاً کثیرہ ہوگا، وہ قیامت تک کریکشن کے قابل رہے گی، ہر ایک کو رائٹ ہوگا اس پر ڈسکس کرنے کا، نہ کہ وہ منکرین حدیث کہلائے گا، نہ کہ وہ کافر کہلائے گا، اور صحیح کا درجہ کوئی اور کتاب نہیں رکھ سکتی۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ آپ اور میں باز آ جائیں، اگر ہم ہٹا نہیں سکتے یہ لفظ تو کم از کم آپ کم از کم ایسے نہ بولا کریں صحیح بخاری، آپ کم از کم کہیں بخاری میں یہ لکھا ہے۔ بیچارے امام بخاری نے بھی یہ کتاب نہیں لکھی ہوگی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بول رہی ہوں، آگے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ مجھے اس کا کیا رزلٹ دیں گے، لیکن آپ یقین جانیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتی ہوں کہ جیسے ہم نے حضرت علی کے نام پہ شرک کیا، نبی کے ناموں پہ شرک کیا، غوث پاک کے نام پہ شرک کیا، امام جعفر کے نام پہ شرک کیا، امام ابو حنیفہ کے نام پر شرک کر کے مسلک بنایا، اور بھی یہ 4 اماموں 5 اماموں کے نام لے کے جو ہم نے مسلک بنائے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتی ہوں انہوں نے آپ کو فرقے بنانے کا کوئی آرڈر نہیں دیا ہوگا۔ یہ میرا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھی پاس جائے اور یوٹیوب اور دوسری دیگر میڈیا پر بھی سیو رہے
کہ جیسے آپ کہتے ہیں جی امام جعفر نے کھیر پوری کا نہیں کہا، کیسے کہہ رہے ہو؟ آپ مل کر آئے امام جعفر سے، پھر آپ کیسے کہہ رہے تھے؟ کیونکہ آپ نے کہا نہیں وہ بہت توحید پر تھے، آپ نے ایک پازیٹیو پوائنٹ لیا کہ نہیں جناب حضرت علی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، یہ حضرت علی کے نام پر بہت ہی شرکیہ باتیں ہم نے بنا لی۔ کیوں آپ مل کر آئے تھے ان سے؟ نہیں، آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی کہ جی اس طرح کے اچھے اچھے لوگ جو توحید پر تھے، انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا ہوگا، وہ مزار والے اتنی پرسنالٹی والے، ہم کہتے ہیں نہیں انہوں نے کوئی تھوڑی اپنی مزار بنائی ہے، یہ مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی مزاریں بنا دی، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کی مزار بنی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اتنا پازیٹیو ایکشن لیتے ہیں، اتنا سیف سائڈ لیتے ہیں، تو ہم بخاری پر بھی کیوں نہیں اچھی بات کر سکتے ہیں کہ امام بخاری نے کوئی اپنی کتاب نہیں بنائی ہوگی، اور یہ صحاح ستہ بھی ان 6 اماموں نے کوئی اپنی کتاب نہیں بنائی ہوگی، یہ بعد والوں نے ساری کام کیے ہیں، اور کم سے کم 150-200 سال بعد جہاں پر صحابہ کرام کی اولادیں بھی زندہ نہیں تھیں، تو آپ کی صحیح کتاب کیسے بن گئی؟ آپ دیکھیں لائبریری میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، میں خود پڑھتی ہوں، میرے گھر میں پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک دن تو ایک زمانے میں جب میں جماعت اسلامی کہ وہ مودودی صاحب کو بڑا پڑھتی تھی، اور ایک پڑھا لکھا کپل، یعنی دونوں ڈاکٹر تھے، سوچیں مطلب ڈاکٹر کا دماغ تو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، اور وہ دیندار ہو گئے تھے، تو ہم نے کہا نور علی نور، وہ میرے گھر پر آئے، اور اس کے بعد ان کی وائف جو مجھ سے پڑھنے آتی تھی انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ میں حیران کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنا اٹینٹیو، اتنی بہترین ان کی اٹینڈنس تھی، اور وہ تو ایک دن نہیں چھٹی کرتی تھی، کہاں چلی گئیں کہاں چلی گئیں کیوں چلی گئیں؟ اور ایٹ لاسٹ جب میری کئی دنوں بعد ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں تمہارے شوکیس میں میرے شوہر نے تفہیم القرآن دیکھ لیا تھا۔ تو میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے لیے یہ سمجھا ہے کہ تم مودودی کو فالو کرتی ہو۔ تو میں نے کہا تو اگر کرتی بھی ہوں تو میں قرآن کا ترجمہ بتا رہی تھی نا، تم کہاں غائب ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کے گھر بند کر دو جانا۔ یہ حالت ہے ہماری، تو اب ہم کیا سب سے ڈرنے لگ جائیں گے؟ ہم نے کہا میرے پاس تو توریت انجیل اور وہ بھی کتابیں پڑھی ہیں جن میں لوگوں نے بڑا ٹھوک بجا کے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی استغفر اللہ اولاد ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ ہم توحید کا عقیدہ گم کر جائیں گے؟ میں نے کہا میرے پاس تو اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں شیعوں کی بھی، تو پھر کہاں جاؤ گے تم؟ کیا تمہارے پیچھے ہم مر جائیں، ہم حق بولنا چھوڑ دیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کا دماغ جتنا ہے، اگر وہ اپنے دماغ کو براڈ نہیں کر سکتا ہے تو اوکے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو غور سے دیکھیں، تدبر کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کی، اور جہاں تم نے کسی اور کتاب کا حوالہ دے کر تدبر کیا، وہ تم پورا فیک پروگرام کر رہے ہوتے ہو۔ میں تو حیران ہوتی ہوں ٹی وی شوز پر، اتنے ٹی وی شوز آتے ہیں، بندہ سوچتا ہے چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ کہ یہ اسلامک سکولرز ہیں، اسلامک ڈسکشن ہے، چلو سنتے ہیں، تو جناب ان کی آپس کی جو بحث ہوتی ہے یہ کتابوں پر ہوتی ہے جو غیر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تدبر کی کتاب قرآن ہے، دوسری کتابوں پہ تدبر تھوڑی کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ لکھا، لیکن فلاں چیز قرآن کے خلاف جا رہی ہے، تدبر تو قرآن پر ہوگا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ پہلے میں دوسری کتابیں پڑھ لوں پھر میں قرآن پر آتا ہوں۔ او بھائی، پہلے قرآن کے چیمپئن بنو، پھر دوسری کتابوں کا آپریشن کر سکو گے۔ پہلے قرآن کو 4 5 6 بار گو تھرو کرو، پھر دوسری کتابوں کا آپریشن کر سکو گے، دیکھ سکو گے، سارٹ آؤٹ کر سکو گے کہ ہاں یہ فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ کیا کوئی نیٹ ورک کام کر رہا ہے جو ہمیں قرآن سے دور کر رہا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرما دے۔ تو آیت نمبر 82 is the most important point، اور آپ شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ میں اور آپ رغبت رکھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں آپ سے ملاقات کرنی ہے کہ میں نے بڑے گناہ بھی نہ کیے ہوں، اور اسپیشلی میں شرک جیسے گناہ کو سمجھ جاتی تھی یا سمجھ جاتا تھا، اتنی اللہ تعالیٰ مجھے
عقل مندی اور انٹیلیجنٹ کر دیجئے کہ میں باریکی سے شرک کو سمجھ سکوں اور بچتے رہیں کہ اس حال میں کہ ہماری موت ہو جائے اور ہم شرک نہ کرتے ہوں. اگر کیا بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر آپ اور میں توبہ کر لیں. اس کے بعد والی آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے 25 منٹس ہو گئے ہیں کہ یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس کوئی بات لائے امن کی یا خوف کی تو تم نشر کر دیتے ہو. ایک تو آپ کو بتایا گیا کہ غیر اللہ کی کتاب میں اختلافاً کثیرہ ہوگا تو وہ اوتھینٹک کے درجے کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی، صحیح کے درجے کو وہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے کہ وہ کسی کی بھی کتاب کو قرآن سے اگر خلاف پائے تو ڈسکس کر سکتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ جب کوئی بات آتی ہے کوئی امن کی یا خوف کی، اذاعوا بہ، تم اس کو نشر کر دیتے ہو، میڈیا پہ ڈال دیتے ہو اور فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کر دیتے ہو. واقعی بہت گناہ ہے، بہت غلط ہے. تو آپ سوچئے نا کہ جب ہم دنیاوی معاملے میں اس کو بھی اگر ہم فوج سے ریلیٹڈ یا ملک سے یا امیر وقت سے یا اولو الامر سے اس کو اگر ہم کمبائن کریں اور اس کو ہم اس نظریے سے بھی دیکھیں کہ تم ملک کے سیکریٹس کو تباہ کرتے ہو، تم ملک میں انتشار پھیلاتے ہو، تم ملک میں جھوٹی باتیں کرتے ہو اور پھر ہلکا سا باریک سا لکھتے ہو غیر متصدقہ. ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک تو لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہے، دوسرا ان کو اتنا مشکل اردو کا لفظ نہیں آتا غیر متصدقہ، جبکہ وہ جو بڑی نیوز تھی وہ بڑے بڑے لفظوں میں تھی اور باریک سا لکھا ہوا تھا غیر متصدقہ یعنی نان اوتھینٹک. ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی. شرم کرو، کچھ شرم کرو، کما رہے ہو پیسہ، حرام کما رہے ہو. یہی میں تو کہوں گی. اگر کوئی کتاب میں بھی لکھ کر یہ حرکت کر رہا ہے کہ حدیثیں لکھ کر اور باریک سا لکھ دیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے یا یہ فلاں ہے یا اس حدیث میں اختلاف ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے گھر جواب دینا پڑے گا، اور اسپیشلی اگر اس پر پیسہ کما رہے ہو تب بھی حرام کھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خبر ہو تو اولو الامر تک پہنچاؤ، وہ جان پھٹک کریں گے اور پھر وہ اپنی طرف سے آرڈر ڈالیں گے. تو اللہ کا اگر فضل و کرم نہ ہوتا تم پر تو تم شیطان کی تقلید کرتے، تم شیطان کی اتباع کرتے، سوائے چند شیطانیت سے بچ جاتے. یعنی یہ جلد بازی میں رپورٹ شائع کرنا یہ شیطانیت سے تعبیر کی گئی ہے، اور شیطان پھر بہت آگے تک چلا جاتا ہے. اگر وہ اپنی شیطانیت کو کنٹرول نہ کرے تو پھر وہ شراب، زنا، کبیرہ گناہ تک پہنچتا ہے. تو اس لیے اپنی شیطانیت کو بہت جلدی کنٹرول کر لو. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ حکم دیا اور یہ ہمارے لیے آیتیں آ رہی ہیں. پروردگار مجھ کو اور آپ کو شرک کی پہچان اور شیطانیت کی پہچان دے، نہ کہ ہم سارا قصور ابلیس شیطان پہ ڈال دیں. ہم جب شیطان ہوتے ہیں تب شیطانیت ہم پر ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھو اور قرآن پر تدبر کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.